قرآن کہتا چلا جا رہا ہے کہ وہی ان چیزوں سے بالکل الگ حقیقت ہوتی ہے، وہ تخیل کی، خلاقی نہیں ہوتی۔ وہ تصورات کی دنیا کے بنی ہوئی چیزیں، حقیقتیں جو بن کے تمہیں علیون دکھائی دیتی ہیں وہ نہیں ہوتی، خوابوں کے معاملے وہ نہیں ہوتے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ خواب میں، ایلین میں، ہیلوسینیشن میں، نگاہ کی فریب کاری میں جو کچھ نظر آتا ہے، جب وہ چیز نہیں رہتی تو دل اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ واقعی بات ٹھیک تھی۔ دل نہیں تصدیق کرتا، نگاہ کا فریب ہوتا ہے، فریب کھل جاتا ہے، دل خود اس کے متعلق کیا دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو میری آنکھوں کا فریب تھا۔ ایویں پیمسا جی پہ ایسی جانتے ہیں آپ پنجابی، دل تصدیق نہیں اس کی کرتا۔ دل تصدیق کرتا ہے کہ وہ چیز نہ رہے، خواب نہ بھی رہے تو وہ حقیقت اسی طرح سے ہو، وہ تخیل نہ رہے تو پھر بھی وہ حقیقت اسی طرح سے ہو، پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہا کہ ہم نے اپنے عبد کی طرف اس مقام پہ پہنچ کے وحی کی، اور وحی کی کیفیت یہ تھی کہ ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ دیکھا اس نے، اس کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ خواب کی تصدیق تو دل نہیں کرتا، اگر وہ ایلین تھا تو ایلین کی تصدیق تو دل نہیں کرتا۔ دل تو حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے دو لفظوں میں خواب کو ان تمام تخیلات، تصورات اور یہ تصوف کی دنیا، ان تمام دنیاؤں سے الگ کر دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ نبی کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ قرآن میں ان باتوں سے سمجھ میں بات آتی ہے قرآن یہ باتیں کیوں کہہ گیا۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا، حقیقت تھی، دل نے تصدیق کی۔ تصدیق کی تو کیا ہوا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والعالمین۔ سب سے پہلے یہ خود ایمان لایا اس بات کے اوپر کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی ہے۔ رسول ایمان لایا۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ وہ وحی کے بعد بھی یہ بات نہیں تھی کہ رسول نے کہا کہ پتہ نہیں میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعہ ہے یا نہیں، وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بھی اس نے دیکھا، حقیقت ہے تو حقیقت ہی تھی، تو پھر اس کے اوپر ایمان لایا۔ نبی ایمان لایا اس چیز کے اوپر جو اسے وحی کی گئی تھی۔ کیا بات ہے سر! ایمان کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے نا کہ مومن وہ ہیں کہ جب خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کر اس کے اوپر نہیں جھک پڑتے۔ تو ایمان کا تقاضا تو عقل و فکر کی روح سے کسی چیز کو ماننے کا ہے نا۔ دل تصدیق کرے گا تو اس طرح سے مانے گا رہے انسان۔ وہی آئی رسول کے اوپر بھی ایمان ہے ہمارا کہ حضور کو اس کے اوپر ایمان ہوگا، لیکن وہ خدا نے جو طریق بتایا تھا ایمان لانے کا، نبی نے بھی وہ اختیار کیا اپنی وحی کے متعلق۔ آمن الرسول، ایمان لایا۔ یہ اس کا ثبوت ہوا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس لیے ان مخاطبوں سے کہا کہ افا تمارونہ علی ما یرا، جس چیز کو، حقیقت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے قبول کیا ہے، اس کے متعلق تم اس سے جھگڑ رہے ہو۔ تم ٹھیک ہے، ایلین کے متعلق جھگڑو، ہیلوسینیشن کے متعلق جھگڑو، تغیر کی خلاقی کے متعلق جھگڑو، کشف و الہام کے متعلق جھگڑو، وہ چیزیں تو اس نے خود دیکھی ہیں، اس کا دل تصدیق کرتا ہے۔ اور تمہیں پھر ثبوت اس کا یہ ہے۔ عزیزان من، خواب کی باتوں کو آپ دلیل اور برہان کی روح سے کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ میں اڑتا چلا جا رہا تھا، اوپر چلا گیا اور درمیان میں دیکھا ایک پری آ گئی اولی، اسے پوچھے گا کہ میاں کوئی دلیل دو اس کے لیے، وہ کہنے گا دلیل تو نہیں، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔
قرآن نبی جو کچھ پیش کرتا ہے اپنی وحی کو دلیل اور برہان کی روح سے پیش کرتا ہے، علم و بصیرت کی روح سے منواتا ہے۔ کہا اس میں تم اس سے جھگڑ رہے ہو جس کے لیے وہ دلیل دے رہا ہے تم، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاں صاحب حضرت صاحب نے دیکھے اسی تکیا سی ہوئے مانو مان نہیں مانتا جا کرنو، وہ تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، جو میں کہتا ہوں دلیل کی بنا پہ کہتا ہوں، تم اس سے انکار کرتے ہو دلائل لاؤ۔ کشف و الہام اور خواب جو ہیں، تخیلات جو ہیں، ان کے لیے دلیل نہیں پیش کی جاتی۔ عجیب دنیا ہے یہ وحی کی، سرچشمہ وحی کائنات سے ماورا، علم وحی حاصل ہوتا ہے، اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں، لیکن جو وحی ہے اس کو خالص فکری طریقے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ہر قسم کی فکری دلائل کے اوپر پورا اترتا ہے، وہ کہ جس کا علم حاصل ہونا فکر کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہے وحی عزیزان من۔ کہاں سے اس کی مثال کوئی لے آئے گا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ لاؤ، اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا کوئی۔ فلا ماجرا، اگلی بات اور 23 سال تک یہ وحی ملتی رہی حضور کو۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ خواب کی دنیا میں ایک خواب جو آپ کو آ جائے، لاکھ کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ خد و خال دوسری دفعہ آ جائیں آپ کے پاس، وہ تمام خواب کی جزئیات دوبارہ ساری عمر کبھی نہیں آتی۔ محض کوئی چیزیں نمایاں جو تمہارے تخیل کے اندر زیادہ جنہوں نے گرفت کی ہو وہ تو کبھی دوبارہ آتی ہیں، تمام جزئیات کے ساتھ دوبارہ نہیں آتی۔ خواب ایسا نہیں ہوتا، یہ جتنی تخیل کی خلاقیاں ہوتی ہیں، ایلینز ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ اس طرح سے نہیں آتے۔ کہا کہ اس نے تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ وہ چیز ہے کہ بار بار اس کو وہی ہوتی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ہے وہ وحی جو اس کو ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ ابھی ہم 12ویں آیت تک 13ویں تک ہی آئے ہیں، دو لفظوں کے اندر کیا کیا حقائق کی دنیا مستور چلی آ رہی ہے۔ وہ حقائق جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، ماورا طبیعیات سے ہے، فلسفے سے، سائنس سے ماورا ہے سرچشمہ اس کا، ان حقائق کو جاہلیت عرب کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ علم جو ہے ما ينطق عن الهوى، رسول کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، اور فکر کے ہر تقاضے کو پورا کرتا چلا جاتا ہے جو کچھ وہ وحی دی گئی ہے۔ اب یہاں تک وہ وحی کے متعلق تو یہ کچھ کہا۔ اب ایک نبی جس کو وہ وحی ملتی ہے اور انسانی عقل، میں نے عرض کیا ہے کہ جو وحی کا متن ہے، جو کچھ وحی دی گئی انسانوں کو، اس پہ تو اسے تو دلیل و برہان کی روح سے ہی پیش کیا جاتا ہے، منوایا بھی اسی طرح سے جاتا ہے۔ یہ بات تو انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ وحی کا سرچشمہ کیا ہے، وحی ایک انسان کو ملتی کیسے ہے، یہ ایک منفرد حقیقت ہے جو صرف نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی اور انسان اسے جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور انسان کو اس طرح سے خارج سے علم ملتا ہی نہیں۔ جسے وہ علم کہتا ہے وہ اس کے تحت شعور میں دبی ہوئی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، اس کے شعور کی تخیل کی خلاقی ہوتی ہے، خواب کی دنیا کے شواہد کچھ ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ول پاور کی کنسنٹریشن سے، جن کو ہم کشف و الہام کہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں انسان کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان کی دنیا میں کوئی بھی وحی کا سلسلہ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن تو جاری رہے گی۔
فلسفہ بہت آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن یہ بات کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتی کہ وہ سرچشمہ علم کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسانی فکر کی کوئی دخل نہ ہو، اور وہ اس قسم کے حقائق اس کو براہ راست ملتے ہوں اور وہ حقیقتیں ہوں، اس کے ذہن کی اس کا تخیل نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی فلسفہ بھی گم ہے، عقل انسانی اس کا حل نہیں پیش کر سکتی۔ وہی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے